بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ جی پاکستانیوں، سب سے پہلے تو جو میں دعا دیا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نہ صرف آپ کی جان و مال بلکہ آپ کی عزتیں بھی محفوظ رکھے۔ تو جناب، ہماری جو آئی ایس آئی ہے، جس کو ہم آج تک نمبر ون جو ہے کہتے آ رہے ہیں کہ جی دنیا کی نمبر ون جماعت ہے، یہ فلاں کر سکتی ہے، اور اتنا لوگوں کو جذباتی بنایا ہوتا ہے مطالعہ پاکستان پڑھا کے کہ لوگ کہتے تھے جناب آئی ایس آئی تو آئی ایس آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنی فوج کے بارے میں جناب ایسی فوج ہے کہ یہ تو دشمن کے دانت کھٹے کر دے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ پتہ یہ چلا کہ یہ ایک ایسی فوج ہے جو، اور ایک انہوں نے بات کی تھی، اس کا بھی میں بعد میں جواب دوں گا جس کا آج تک میں جواب نہیں دے پایا تھا، لیکن اب جواب دینے کا موقع ہے، کیونکہ جواب کا فائدہ ہی تب ہوتا ہے جب اس کو پراپر آپ اس کے موقع کے اوپر جو جواب دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب وہ خان صاحب کو اور دیگر لوگوں کو، جو وہ کہتے ہیں نا شعر ہے اقبال کا، اقبال نے آپ کو تصور ریاست دیا ہے نا، اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ جب آپ دوستوں میں، اب مومن دوستوں میں بیٹھتے تو کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، عزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو بعد کہ جب آپ دوستوں میں بیٹھے تو پھر تو آپ بریشم کی طرح نرم ہے۔ تو جہاں جو سیکٹری صاحب، جو ملٹری سیکٹری عمران خان صاحب کے تھے، وہ بظاہر تو سامنے بھی نہیں آئے، انہوں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ وہ بتاتے کہ وہ جو تو آپ گھڑی کا جناب کیس بنا رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ تو یہ کون سی ہماری فوج کے وہ سپاہی ہیں جناب جن کو ہم نے سروں پہ بٹھائے رکھا اور خواہ مخواہ ان سے جھوٹی محبتیں کرتے رہے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا ایک دفعہ جب یہ ہنس رہے تھے آپس میں، تو تھوڑا سا خیال کریں جی، یہ ڈیکورم پرائم منسٹر کا جو ہے نا وہ، حالانکہ ایسی بات پر قائد اعظم نے، وہ کہتے ہیں نا کچھ بندے پھر ویری اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، تو قائد اعظم نے سیدھی سیدھی بات کی تھی ایوب خان کو کہ یو آر دا سرونٹ آف دا نیشن، بی ان یور ٹائمز، اپنی اوقات کے اندر رہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کہنی تو یہ چاہیے تھی، لیکن وہ لوگ تھوڑے سے کانشیس ہو گئے۔ اب ان کا جواب انہوں نے نہیں دیا، لیکن میں اس کا جواب دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو جو بریکنگ نیوز دینی ہے، جو سٹوری ہے، جو یہ فخر ہے ہمارے ملک کے لیے، وہ ہے جناب بابر ستار صاحب کی، جسٹس بابر ستار صاحب۔ ایک تو ان تمام لوگوں کا شکریہ جو جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پوری قوم کھڑی ہے ویسے تو، جنہوں نے یعنی بتایا آگے۔ تو دیکھیں، ایک ایسا ملک جہاں پر ہر شخص کو خوف میں مبتلا کر کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ خوف کس چیز کا ہے؟ جھوٹ ہے نا، یا مس لیڈ کرتے ہیں، یعنی خوف یا مرنے کا یا پیسے کی کمی کا، پھر اس کو رشوت دے دی جاتی ہے، یعنی یہ پیسے، یہ بھی شیطان آپ کے یہ قرآن میں باقاعدہ ہے کہ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے۔ اس کو اگر پوری تفسیر کی جائے تو یہی ڈرنا ہے نا کہ آپ غربت سے ڈر کر ایسے فیصلے کریں کہ آپ اللہ اور اللہ کی قائم کردہ حدوں کو کا تجاوز کر جائیں۔ یعنی آپ کو اس قوم نے اس لیے جو ہے وہ پالا تھا، یا آپ کو چوکی دار رکھا تھا کہ آپ اس خطہ میں، نہ صرف اس خطہ میں بلکہ کہیں بھی اگر ہمیں ضرورت پڑے کہ مثال کے طور پہ ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہے فلسطین میں، تو ہم آپ کو وہاں بھی بھیج سکیں۔ تو وہ تو جانا دور کی بات، یہاں پہ ہمارا دفاع کرنا تو دور کی بات، آپ لوگوں نے جناب ہمارا سارا کچھ جو ہے نا یعنی نوچنا شروع کر دیا۔ آپ نے میرے بچے مار دیے، یعنی صرف ڈالروں کے لیے۔ دنیا میں تو ریاستیں قائم ہوتی ہیں کہ پروٹیکشن کے لیے، آپ نے ہمارے بچوں کو مارا اور ہمیں اس چیز پہ لگایا کہ یہ شاید اتنی سینسٹیو آرمی ہے ہماری۔ آپ نے صرف فلموں ڈراموں کے ذریعے، اور وہ بھی جاہل لوگ تھے جو آپ کے لیے لکھتے، جاہل تو بیچارے نہیں تھے، یعنی مس لیڈ کیے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ واقعی میری طرح، یہ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ میری فوج جو ہے یہ واقعی بہت مضبوط فوج ہے دنیا کی۔ تو اب آپ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ منافق بھی ہیں، آپ چھپ کے وار کرتے ہیں، سامنے آ کے لڑیں نا، لائیں آپ اپنے ٹرینڈ یافتہ 5 جو ہے نا فوجی میرے ساتھ، ان کو لڑائیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں میں نہ وہ جذبے ہیں، نہ وہ ٹریننگ ہے۔ اب ہوا یہ ہے جناب کہ جو آئی ایس آئی کو اس کیس میں بابر ستار نے کہ کیمرے کون لگاتا ہے، ٹوٹے کیمرے کو کون بناتا ہے، پھر لوگوں کے اوپر اس کو استعمال کون کرتا ہے، تو آئی ایس آئی پر وہ اس کا جو کیس سننے جا رہے تھے،
ان کو جناب کوئی 5-6 جماعتیں ہی کہہ لیں، ہاں جی میں کیا ان کو ادارے کہوں، یہ پی ٹی اے کا جیسے ہے، پی ٹی اے کے حفیظ جنرل ریٹائرڈ حفیظ صاحب کو انہوں نے کہا جی تشریف لے آئیں ذرا عدالت میں. تو یہ کیس تو ہوا کیا تھا کہ اصل انہوں نے آئی ایس آئی کو کہا تھا، تو ان صاحب نے اور ان کے ساتھ اس طرح اور اداروں کے صاحبان نے درخواست دے دی تھی کہ آپ یہ کیس نہ سنیں. تو اس کا بہت اچھا جواب دیا. لوگ تو کہہ رہے تھے کہ توہین عدالت کیوں نہیں لگائی؟ توہین عدالت آپ کیسے لگائیں گے؟ آپ نے قانون بنا کے اس کے اندر باندھا ہوا ہے، یہ قانون ہے کہ توہین عدالت آپ کیسے ثابت کریں گے کہ جو ججز کا فیصلہ ہے کوئی اور فیصلہ ہے کہ انہوں نے جی خود آ کے وہاں پہ کیمرے لگائے یا انہوں نے ہمارا بندہ اٹھایا؟ جب آپ کے پاس ثبوت نہیں، آپ کیسے عدالت میں ثابت کر سکتے ہیں؟ عدالت تو ثبوت مانگتی ہے نا. تو یہ اب انہوں نے یہ کیا کہ ان کو 5-5 لاکھ کا جرمانہ کیا، اور آج کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ قومی خزانے سے یا حکومت نہیں یہ آپ کا جرمانہ پے کرے گی، آپ ذاتی طور پر اسے پے کریں گے. تو یہ بہت اچھا قدم ہے. اب جناب وہ پی ٹی اے کے جنرل حفیظ صاحب کے وہ صرف کہہ رہے تھے اپنا شہباز گل صاحب کہ آپ ذرا آئیں، وہ ان کو ٹائٹ کر دیں گے. یہ بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں جناب. ٹائٹ کیا، یہ ان کی ایسی طبیعت سیٹ کر دیں گے، بلکہ ایک سیٹ کر دیں گے کہ تم لوگ بھی آنسریبل ہو. اگر تو جج صاحب اب ڈٹے رہے اور قوم بھی ساتھ ڈٹی رہی. اور سمپل ویسے ایک آپ کو چیز بتاؤں، آج کوئی شخص ہے نا، کھٹک صاحب کو آپ نے سنا ہوگا، جو صحافی کہہ رہا ہوں، سوری جج بھی رہے ہیں، جن کا وہ شیر افضل کھٹک صاحب ہیں. اب شیر افضل کھٹک صاحب کی اگر آپ آواز سنیں نا بہت پیاری لگتی ہے، لیکن ان کا لہجہ کوئی پنجابیوں کو سمجھ آنے والا نہیں ہے. یعنی پنجابی اگر اس لہجے کو سمجھے تو بہت سارے، اور خاص کر اردو بولنے والے مشکل سے سمجھیں گے. لیکن ان کا سٹائل سے زیادہ ان کی کریڈیبلٹی ہے. وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ. اور راجہ عادل اور حیدر مہدی صاحب جو ان پہ تنقید کرتے ہیں نا جناب، چھوڑ دیں. جو بندہ پی ٹی اے میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہے نا، خود ہی ایکسپوز بھی ہو جاتا ہے اور خود ہی اس کی وہ چترول بھی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے آپ کو کنفیوژن پھیلانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال جناب اب یہ ہے کہ اس فیصلے میں ان کو جرمانہ بھی ہوا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ نمبر 1 کو جو ہے نا کسی نے بتایا ہے کہ جناب کیمرے آپ لگاتے ہیں اور پیچھے سے آپ وار کرتے ہیں، پیچھے چھپ کر آپ کھیلتے ہیں. یہ آپ کے انہوں نے بلکہ باقاعدہ کہا ہے کہ درخواست تو ہم نے دیا آئی ایس آئی کے خلاف، آپ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس لیے انہیں جرمانہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کوئی سازش چل رہی ہے، یعنی کہ پراکسی وار لڑی جا رہی ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے جو سب پوری قوم کو پتہ ہے اور سامنے کوئی اور ہے. اب جواب آ جائے جی اپنا ان ملٹری سیکرٹری صاحب کا، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈیکورم اس کا کرے. دیکھیں ڈیکورم کیوں ہوتا ہے، یا آپ لوگ کیوں جو ہے کسی جگہ پہ ایک فارمل انداز میں بیٹھتے ہیں؟ آپ فارمل انداز میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جدھر آپ کا امیج جائے جن جن لوگوں کو، تو وہ امیج ایک اس طرح کا جائے دے آر ویری پروفیشنل. آپ پر کسی کو ہنسنے کا موقع نہ ملے. لوگ آپ سے جو امپریس ہیں، یعنی ہونا تو اسلام نہیں اسلامی معاشرے میں چاہیے، لیکن جو ان کو خوف تھوڑا سا ہے ریاست کا کہ وہ قائم رہے، ٹھیک ہے اگر تو وہ پازیٹیو وے میں ہے. تو جنرل صاحب بھی ہیں، وہ بھی میرا ملٹری سیکرٹری ہے، جو بھی ان کا خیر رینک ہوگا، ان سے ایک سوال ہے کہ آپ ایک فوج تھے، آپ کو ویل آرگنائز ادارہ، ہم بھی سمجھتے تھے، آپ بھی کہتے تھے کہ پاکستان میں اگر کوئی ویل آرگنائزڈ ادارہ ہے تو وہ فوج ہے. جناب ساری قوم کو پتہ ہے کہ باجوہ اس ملک کے پیسے لے کر بھاگا ہے. اس کے پیچھے آئی ایس آئی اور آپ کی جو سپریم یعنی تمام اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کا ساتھ دے رہی ہے. اور آپ کا جو وزیر اعظم جس نے پہلی دفعہ قوم کو جینا سکھایا ہے یا غیرت مند ایک قوم کے طور پہ دنیا کو بتایا کہ واقعی پاکستان بھی غیرت مند ہو سکتا ہے، وہ جیل میں ہے. جس نے جناب ایک آدھ کے ہیرنگ کے بعد جیل میں چلے جانا تھا اربوں کی منی لانڈرنگ میں، اس کو آپ نے وہاں سے نکالا، باعزت طور پہ بری کرنا ہوتا ہے. آپ نے اس کو ہمارے سروں پہ بٹھا دیا، کوئی اس کو ووٹ نہیں پڑا. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. پہلی دفعہ اپنی مرضی سے صرف اپنی ایکسٹینشن لینے کے لیے، اور ایکسٹینشن وہ بھی انلیگل. یعنی شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ دین کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد لے رہے ہیں جی، یہ آپ سروس دوبارہ لے رہے ہیں. بہرحال جی پاکستان یہ بعد میں تفصیل سے ہوگی اگلے ویلاگ میں بات. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.